बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पुराना खिलाफ राय के साथ में इफ्तिखार काज़मी और एक और बड़े नामी ग्रामी जज के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में शिकायत दायर कर दी गई है, रेफरेंस भेज दिया गया है और ये करप्शन का रेफरेंस है। जज बड़े मशहूर हैं और इनके कारनामे बड़े मशहूर हैं और इनके बारे में कहने वाले कहते हैं कि ये खान साहब के कैंप के ख़ास आदमी थे, लेकिन फिर अचानक क्या हुआ कि खान साहब के कैंप के लोग ही उनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में चले गए। इस पर बात करेंगे कि वो जज कौन से। इसके अलावा बात करेंगे कराची इलेक्शन। कराची में नया मेयर आ गया है, मुर्तज़ा वहाब कराची के नए मेयर इलेक्ट हो गए हैं और धोखा इत्तेहादियों ने दिया, लेकिन इल्ज़ाम लगा है मुखालफिन पर। तो क्या जमात इस्लामी भी पीटीआई नंबर 2 बन गई है? वही हालात, वही वाक़यात कल तक जो पीपल्स पार्टी के साथ होता आया था। पीपल्स पार्टी ने अपने मुखालफिन के साथ क्या वही किया है? तो सियासत में फतह का रास्ता निकाला जाता है या शिकस्त की बुनियाद रखकर ये सोचा जाता है कि मुझे फतह नसीब होगी? इस पर करेंगे बात। एक इम्पॉर्टेंट खबर ये कि नवाज शरीफ की वतन वापसी और आइंदा इंतखाबात में हिस्सा लेने के मामले पर हुक्मरान जमात ने काफ़ी पेशरफ्त की है और उनकी जो ताहयात नाअहली की सज़ा ख़त्म कराने के लिए अब पटिशन दायर करने का फैसला किया गया है। कल जुमे के रोज़ मुस्लिम लीग के इंट्रा पार्टी इलेक्शन है, जिसमें नवाज शरीफ जो है वो यकीनी तौर पर ताहयात चेयरमैन रहेंगे या कायद रहेंगे, क्योंकि ये तमाम सियासी जमातों के अंदर जो जमहूरियत की आवाज़ लगाती है उनमें ये अलमिया तो है कि पार्टी के जो कायद हैं वो वही हैं जिनके नाम का वोट बैंक है। तो जिसके नाम का वोट बैंक है वो पार्टी की क़यादत यकीनी तौर पर उसी के नाम रहती है, चाहे वो इमरान खान हो। और उनकी जमात में भी अगर आप इमरान खान का निकाल दें तो पीटीआई का वोट बैंक नहीं है। इस तरह मुस्लिम लीग नून भी उन्हीं के नाम से चलती है, नवाज शरीफ के। और पीपल्स पार्टी वो भी भुट्टो की वरासत या भुट्टो की जो आल औलाद है उनके नाम पर ही पीपल्स पार्टी जानी और मानी जाती। बाकी सारे जो है वो बस के मुसाफिरों की तरह कि वो अपने अपने वो किसी स्टॉप से चढ़ते हैं और किसी स्टॉप पे उतर जाते हैं, लेकिन बस जिसके नाम की है उसी के नाम की रहते हैं। तो पाकिस्तान की सियासत में इसे अलमिया कह लें, इसे हकीकत कह लें, लेकिन ये अपनी जगह मौजूद है कि पाकिस्तान की अवाम ऐसी ही जमातों को पसंद करते हैं जो कि वन मैन यानी शो है, जिनमें एक आदमी का वोट बैंक है और बाकी सारे उसमें मज़े लेते हैं। जिन जमातों का इस तरह का वोट बैंक नहीं है वो जमातें भी उस तरह की पावर नहीं रखती। अगर आप मौलाना फजल रहमान को JUI से निकाल दें तो JUI की ताकत जो है वो मैटर नहीं करती। बहुत से लोगों ने JUI को छोड़ा और अलग सियासी जमात बनाने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे, जिनमें बड़े बड़े लोग शामिल थे। इस तरह पीपल्स पार्टी को छोड़ के जाने वाले ख्वार हुए, इस तरह पीटीआई को छोड़ के जाने वाले, उनकी भी वो इज्जत नहीं होगी या उनको भी वो मुकाम नहीं मिलेगा जो कि इमरान खान के साथ रहने में या इमरान की पार्टी में। तो पाकिस्तान में बहुत से लोग जो कि सियासत में मरूसियत की मुखालफत करते हैं वो दर हकीकत इसी नज़रिए के ऊपर ख़ुद भी खड़े हैं और वो मरूसियत को ही पसंद करते हैं। तो कल इसके ऊपर इलेक्शन होगा। अब जो इम्पोर्टेंट जो मामला है इसके अंदर वो ये है कि जनाब इस इलेक्शन के अंदर जो नवाज शरीफ की वापसी है और इंतखाबात में हिस्सा लेने का मामला है उसमें नवाज शरीफ के डॉक्यूमेंट इकट्ठे किए जा रहे हैं, लेकिन एक बड़ी बड़ी दिलचस्प बात यह कि नवाज शरीफ के डॉक्यूमेंट ही नहीं मिल रहे। नवाज शरीफ की जो BA की डिग्री है वो यानी मौजूद ही नहीं थी, गायब हो गई थी। तो अब पार्टी ज़रा कहते हैं कि उनकी BA की डुप्लीकेट डिग्री हासिल कर ली गई है, जो पंजाब यूनिवर्सिटी से ली गई है। इसके लिए बाकायदा फ़ीस की अदायगी भी की गई है। तो ये दरख्वास्त 7 जून को दायर दी गई थी कि उनकी BA की डिग्री जो है वो यानी रिलीज़ की जाए। अब वो डिग्री हासिल कर ली गई है ताकि उनकी जो वो आइंदा इलेक्शन में हिस्सा ले सकें। या कहीं ना कहीं मुस्लिम लीग नून ने ये तय कर लिया है या उनको इस बात का यकीन है कि वो नवाज शरीफ की ताहयात नाअहली ख़त्म कराने की तरफ बढ़ रहे हैं। तो इसलिए गालिब इम्कान ये कि जो आइंदा आने वाला हफ्ता है इसमें नवाज शरीफ की नाअहली ख़त्म करने के लिए पटिशन दायर की जाएगी और फिर नवाज शरीफ की सज़ा के खिलाफ जो नजर सानी की अपील है, आज जो भी नया कानून बना उसके तहत वो अपील भी दायर की जाएगी। ये हक उन्हें हासिल है कि वो अपनी सज़ा के खिलाफ अपील कर सके। तो ये एक बड़ी खबर है कि नवाज शरीफ की वापसी का रास्ता हो गया हमवार। इसके अलावा शर्मअंगेज पोस्टें करने के इल्ज़ाम में पीटीआई के बहुत से हम रहनुमाओं के मामला कर दिए गए हैं FIA के हवाले। शाह महमूद कुरैशी की भी जान नहीं छूट रही, हमाद अजहर और मुराद सईद तो पहले ही भागे हुए हैं। इन तीनों अफराद के मामला जो है वो भेजे गए हैं FIA को। तो पुलिस ने 8 से 9 मार्च तक शाह महमूद कुरैशी समेत अहम रहनुमाओं की सोशल मीडिया अकाउंट पर की जाने वाली पोस्टों के
23 लिंक्स जो है वो फ्रांसिक के लिए भेज दिए हैं। और पुलिस का कहना ये कि इन रहनुमाओं ने या इन रहनुमाओं के नामों से अपलोड की जाने वाली वीडियोस और पोस्टें वो प्रोवोक करने वाली थी, लोगों को उकसाने वाली थी, और इन तहरीरों के ज़रिए आवाम को, नौजवानों को रियासत के ख़िलाफ़ उकसाया गया। तो अब ये पता चलाया जाएगा कि क्या ये मीडिया लीक्स जो है या सोशल मीडिया पे जो पोस्टें की गई है इन रहनुमाओं के पर्सनल अकाउंट से की गई हैं, इनके नाम पे बनाए गए अकाउंटों से की गई हैं। इनकी फाइंडिंग की बुनियाद पर इन्हें मुश्तरका तहक़ीक़ाती टीम जो है वो तफ्तीशी चलान का हिस्सा बनाएगी। इसके अलावा एक बड़ी अहम गिरफ्तारी हुई है। 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस एक खातून को कराची एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया है। ये साबिक़ चेयरमैन पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की अहलिया है और इन पर इल्ज़ाम यह है कि इन्होंने 9 मई को पुलिस वैन पर हमले किए और पेट्रोल बम फेंके। इनका नाम है शबनम जहांगीर और ये पंजाब पुलिस को यानी गुलबर्ग थाना जो लाहौर का है उसके दर्ज मुकदमे में ये मतलूब थी। और इस मुकदमे में उनके अलावा भी बहुत से लोग नॉमिनेट हैं, महमूद रशीद, हमाद अजहर, जुबैर नियाजी। तो इस खातून का नाम चूँकि डाला गया था नो फ्लाई लिस्ट के अंदर, तो इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके, इनकी रिपोर्ट दर्ज करके इनको इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले कर दिया गया। इसके अलावा पेशावर पुलिस ने रेडियो पाकिस्तान में तोड़फोड़, जलाओ गिराव के अहम किरदार की निशानदेही की है और इसमें PTI के एक साबिक़ MP आसिफ खान उनका नाम आ रहा है और बताया गया कि आसिफ खान मुश्तिल मुजाहिरीन से मुसलसल राब्ते में थे और जियो फोरेंसिक के ज़रिए यानी टेलीफोन कॉल रिकॉर्ड के ज़रिए पता चला कि ये उसमें मेन मरकज़ी किरदार थे। इनमें जो लोग पकड़े गए इस वाक़े के अंदर रेडियो पाकिस्तान हमले के ऊपर तकरीबन 51 लोग पकड़े गए। उनके बयानात कलमबंद किए गए। तो पुलिस राय के मुताबिक मुलजमान ने जो बयान दिए उसमें बुनियादी जो उन्होंने इस सारे मामले का जो मास्टरमाइंड करार दिया है रेडियो पाकिस्तान पेशावर के ऊपर अटैक का, वो आसिफ खान को करार दिया है और वो मोबाइल फ़ोन बंद करके भागे हुए हैं। लेकिन अब उनका नाम जो है वो मुकदमा दर्ज करके यानी अब उनका नाम सामने आ गया है, तो उनके नाम की FIR भी दर्ज कर दी गई है। तहरीक इंसाफ के साबिक़ MPA आमर अनाज शाहानी और साबिक़ सूबाई वज़ीर अंसर मजीद ने भी पार्टी छोड़ दी है। 9 मई के बाद बहुत से लोग पार्टी छोड़ चुके हैं और कुछ लोग जो है वो जहांगीर तरीन की जमात इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में जा चुके हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने अभी पार्टी छोड़ी है लेकिन वो किसी और जमात में भी नहीं गई। तो ये जो आमर अनाज शाहानी थे ये 2018 के इंतखाबात में PP 92 भक्कर से MP बने थे। अंसर मजीद नियाजी का ताल्लुक जो है वो सरगोदा से है, ये सूबाई वजीर भी रहे। PTI का ये हाल है कि जेड़ा पन्नो ला ले और हर रोज़ कोई ना कोई ऐसा मामला सामने आ जाता है जिससे PTI की जो ईमानदारी और उनकी जो सादक और अमानत के हवाले से जो दावे हैं वो खुद ही यानी शटर्ड हो जाते हैं। अब उनके एक बड़े नामवर किस्म के PTI के रहनुमा है असद कैसर के हवाले से इतलात ये कि उनके घर पे मारा गया छापा और पता चला उनके घर से दर्जनों का ऐसी गाड़ियां बरामद हुई हैं जो कि जिनके टैक्सेस एक्साइज टैक्स नहीं दिया गया, नॉन कस्टम पेड गाड़ियां, इनके हुजरे से गाड़ियां बरामद हुई हैं। इनकी ये गाड़ियां पाकिस्तान में रजिस्टर्ड नहीं है और ये ना इनका कोई कस्टम पे किया गया। तो इन गाड़ियों की मालियत जो है वो करोड़ों रुपए है, जिनमें ऑरियल गाड़ी है, होंडा है, STM नंबर प्लेट V8 लेक्सस है और यानी किसी गाड़ी पे कोई और नंबर भी लगा हुआ है, वीगो डाला है जिसकी सरकारी नंबर प्लेट है। तो इसमें उनके जो भाई है असद कैसर के साबिक़ MNA रहे हैं आकबुल्ला और अदनान, इनके खिलाफ जो है वो यानी मुकदमा दर्ज कर लिया गया, इनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। लेकिन दो भी खबरें और हैं जो कि कराची इलेक्शन के हवाले से है और एक जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के हवाले से है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी वो है जिनके खिलाफ खैबर पख्तूनख्वा से एक साहब ने आज सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को शिकायत भेजी है। उनके खिलाफ माली बेज़ाब्तगियों का रेफरेंस दायर किया गया है। वकील है मुर्तज़ा कुरैशी और उन्होंने ये रेफरेंस दायर किया और कहा कि जी ये जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी इनकी अरबों रुपए की प्रॉपर्टी है, गैर मुल्की तौरों पर इन्होंने करोड़ों रुपए खर्च किए, इनका कब्ज़ा माफी से कोई ताल्लुक़ है, इनकी असासाजात आमदन से ज़्यादा है। इसमें बताया गया जी कि उनके 18 करोड़ से ज़ायद के साथ से और उन्होंने 5.6 करोड़ रुपये ज़ाहिर किए। इनको इनके ओहदे से हटाया जाए। तो जो इनकी आमदनी से ज़्यादा असासे ज़ाहिर करने वाली दरख्वास्त है उसमें फिगर दिया गया है कि इनके कोई
18 کروڑ سے زائد کے ساتھ ہے، جبکہ درخواست کے اندر جو جملہ لکھا گیا کہ جی جسٹس محسن اختر کیانی نے اربوں روپے کی پراپرٹی کیسے بنائی، تو پراپرٹی اربوں روپے کی ہے اور کہا گیا جی کہ ان کے 7 سے 18 ارب روپے کے، تو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ پھر ان کے کہا جی کہ فارن ٹور پر بڑے خرچے کیے ہیں، پھر انہوں نے لیک ویو لین سوسائٹی بنی گالا، اس میں جو قبضہ مافیا تھا، یہ جو ہاؤسنگ سوسائٹیاں تھیں ان سے انہوں نے بڑے پیسے لیے۔ اب ان کا ایک بیک گراؤنڈ ہے، یہ جسٹس محسن اختر کیانی وہ ہے جب عمران خان صاحب 9 مئی کو گرفتار ہوئے تھے اور 10 مئی کو ایک ویڈیو لیک آئی تھی جو کہ معروف صحافی عبدالقیوم صدیقی صاحب کی وہ آڈیو لیک تھی، جو کہ ایک معروف قانوندان خواجہ طارق رحیم کے ساتھ تھی۔ اب خواجہ بڑا مشہور آدمی ہے، وکیل ہیں، اور ان کی آڈیو لیک جو ہے وہ جسٹس ثاقب نثار کے ساتھ بھی آ چکی ہیں، اور پھر یہ بنیادی طور پر یہ پی ٹی اے کیمپ کے سمجھے جاتے ہیں، اور یہ ان کے وکیل بھی ہیں، عمران خان کے بڑے معاملات کو یہ دیکھتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ 9 مئی کے بعد جب عمران خان گرفتار ہوئے تھے کہ ان کا جو کیس ہے وہ بھیجا جائے گا اسلام آباد ہائی کورٹ اور ریورس کیا جائے گا، اور جسٹس محسن اختر کیانی کے پاس بھیجا جائے گا، وہ ان کے سارے معاملات جو وہ کلیئر کر دے گا۔ لیکن بعد میں چونکہ یہ خبر لیک آؤٹ ہو گئی تو جسٹس محسن اختر کیانی کے پاس وہ کیس نہیں گیا، کسی اور جج کے پاس گیا، لیکن ہوا وہی جو خواجہ طارق رحیم نے کہا تھا۔ تو ایک تو ان کی وہ آڈیو لیک بڑی مشہور ہے عبدالقیوم صدیقی کے ساتھ، پھر انہوں نے ٹیرین وائٹ کیس میں ایک اور جج کے ساتھ مل کر یہ کہا تھا کہ یہ عمران خان کو کیا پتا، بعض اوقات بندے کو نہیں پتہ چلتا اس کی کوئی اولاد بھی ہے۔ تو انہوں نے ٹیرین وائٹ کیس میں، جو کہ عمران خان صاحب کی مبینہ طور پر ایک امریکی خاتون میں سے اولاد ہے اور یہ شادی کے بغیر اولاد ہے، اس کیس کے اندر انہوں نے عمران خان کو ناٹ گلٹی قرار دیا، یعنی انہوں نے بے گناہ قرار دیا۔ پھر انہوں نے عمران خان کو بہت سے معاملات میں ریلیف دیا اور وہ کھل کر عمران خان کیمپ کی حمایت کرتے تھے، لیکن کچھ 2-4 روز پہلے انہوں نے ڈیرہ غازی خان کیس میں ایک حفاظتی ضمانت کی درخواست تھی عمران خان صاحب کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں، تو وہ انہوں نے اس کیس کو سننے سے معذرت کر لی، اور پھر انہوں نے کیس کی فائل دوبارہ بھیج دی چیف جسٹس عامر فاروق کو۔ تو یہ کیس پھر ظاہر ہے اس کے بعد اچانک خیبر پختونخوا سے ایک وکیل صاحب اٹھتے ہیں اور وہ ان کے خلاف کر دیتے ہیں ریٹ، یعنی سپریم جوڈیشل کونسل میں چلے جاتے ہیں کہ بندہ کرپٹ ہے۔ اب یہ پتہ نہیں کرپٹ ہے یا جو بھی ہے، لیکن یہ پی ٹی اے کے کیمپ کا حصہ ہے، اور پی ٹی اے کے کیمپ کا حصہ رہنے والے بہت سے جج اس سے پہلے بھی کرپشن کے معاملات میں یا مالی بدعنوانیوں میں ملوث پائے جا رہے ہیں۔ اب کمپلینٹ چاہے ان کا اپنا ہے یا ان کا مخالف ہے، لیکن یہ بات طے ہے کہ ہماری عدلیہ کے اندر ججوں پہ کرپشن کے بہت سنگین الزامات ہیں۔ سپریم کورٹ کے جو فاضل جج صاحب ہیں ان کی بھی معاملہ جو ہے کرپشن کے بہت زیادہ ہے، ان کے خلاف بھی میاں داؤد ایک وکیل ہے، انہوں نے ریفرنس ظاہر کیا تھا، تو ان کے خلاف تو خیر کیس بھیج دیا گیا ہے، شکایت جو ہے وہ سننے کے لیے بھیجی گئی، لیکن باقاعدہ ریفرنس کی سماعت ابھی تک شروع نہیں ہوئی، کیونکہ جج صاحب تو اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ تو اسی طرح جسٹس محسن اختر کیانی کے بارے میں اگر کہا جائے کہ ایک یوتھیا جج ہے اور ان کے اوپر بھی کرپشن کے الزام جو ہیں وہ لگ گئے ہیں۔ انہوں نے تو جب یہ عمران خان صاحب کو آؤٹ آف دی وے جا کے حمایت کر رہے تھے تو اس وقت ان کے خلاف کسی نے ریفرنس ظاہر نہیں کیا، لیکن جیسے ہی انہوں نے عمران خان کے خلاف ایک کام کرنے سے انکار کر دیا، یعنی عمران خان کے حق میں کام کرنے سے انکار کر دیا، تو یہ ریفرنس آ گیا۔ باقی تسی آپ سمجھدار ہو۔ اب کراچی الیکشن کی بات کر لیتے، کراچی الیکشن میں کیا کچھ ہوا۔ تو کراچی الیکشن میں شور مچایا جا رہا ہے جی دھاندلی ہو گئی۔ جماعت اسلامی جو ہے وہ پاکستان کی بہت بڑی جماعت ہے اور شاید پاکستان کی سب سے آرگنائزڈ جماعت ہے، اور شاید واحد جماعت ہے جو شخصیت پرستی کے ارد گرد نہیں گھومتی۔ پاکستان میں بہت ساری جماعتیں، میکسیمم جماعتیں جو پاپولرٹی کے عروج پر ہیں، وہ نظریات اور شخصیات کے گرد گھومتی ہیں۔ جماعت اسلامی جو ہے وہ ایک خاص جو ہے وہ منشور کے ارد گرد گھومتی ہے۔ نظریہ بھی ان کا کوئی ایسا کلیئرٹی کے ساتھ نہیں ہے، لیکن ایک نظریہ یہ کہ وہ اپنے آپ کو مذہبی اور سیاسی دونوں کا یعنی وہ علمبردار سمجھتے ہیں، اور لیکن اتنی آرگنائز اور کلین جماعت اور ان میں کرپشن کے الزام بہت کم ہے۔ اس کے باوجود یہ کبھی یعنی اس طرح پاکستان کی سیاست کی خدمت نہیں کر سکی۔ کراچی میں ایم کیو ایم سے پہلے جماعت اسلامی کا توتی بولتا تھا، اور جنرل ایوب کا جب الیکشن ہوا تھا تو یہ سارے لوگ جو جناح لیگ کے ساتھ کھڑے تھے یہ بنیادی طور پر جماعت اسلامی کے لوگ تھے، جنہوں نے محترم فاطمہ جناح کا ساتھ دیا، اور اس میں کوئی شک نہیں وہ پھر
انفارچونیٹلی اس وقت کے عامر کے سامنے ظاہر ہے ڈنڈے کے سامنے کوئی نہیں جیتتا تو وہ بھی نہیں جیت سکی تھی. لیکن اس کے بعد کراچی والوں نے ان کو بڑی عزت دی. اس کے بعد ہمیشہ کراچی والوں نے جماعت اسلامی کو اس لیے عزت دی کہ یہ جناح کی فیملی کے ساتھ کھڑے تھے, محترمہ فاطمہ جناح کو انہوں نے سپورٹ کیا, تو ہمیشہ انہوں نے کہا. لیکن پھر ایک وقت آیا جب یہ کمپرومائز قسم کی سیاست کرتے رہے اور انہوں نے خود کو ملکی سیاست میں نیشنل لیول پہ اس طرح پارٹیسپیٹ نہیں کیا, تو اس طرح کراچی کی وہ خدمت نہیں کر سکے. تو کراچی آہستہ آہستہ جو ہے نا وہ یعنی اجڑنا شروع ہو گیا. پھر ایم کیو ایم وہاں سے ایک جماعت بنی جس نے ٹیک اوور کر لیا اور پوری جماعت اسلامی کو وہ کھا گئی. اور پھر حالت یہ ہوگی کہ جب ایم کیو ایم الیکشن لڑتی ہے تو جماعت اسلامی جو ہے وہ اس کا صفایا ہو جاتا ہے, اور جب ایم کیو ایم بائیکاٹ کرتی ہے تو جماعت اسلامی پھر آ جاتی ہے. تو بنیادی طور پر جماعت اسلامی ایم کیو ایم کا بیک اپ بن گئی ہے, اور جس طرح جماعت اسلامی کو پی ٹی آئی کا بیک اپ سمجھا جاتا ہے. اب انہوں نے الیکشن لڑ لیا کیونکہ اس بار ایم کیو ایم نہیں تھی. اس بار طے یہ تھا کہ پیپلز پارٹی کو موقع دیا جائے گا کراچی کے اندر. تو کراچی میں ایم کیو ایم بھی پیچھے ہٹ گئی, نون لیگ ویسے وہاں پہ نہیں ہے, لیکن پیپلز پارٹی جو ہے وہ فیئر الیکشن کے چکر میں جو ہے وہ سیٹیں تو جیت گئی, لیکن وہ حکومت بنانے کی پوزیشن میں نہیں تھی. بلدیاتی الیکشن میں انہوں نے اچھی خاصی سیٹیں لی ہیں پیپلز پارٹی نے, لیکن وہ اکیلے حکومت نہیں بنا سکتے تھے. ان کی سیٹیں جماعت اسلامی کے مقابلے میں زیادہ تھی. لیکن جماعت اسلامی نے اتحاد کر لیا پی ٹی آئی کے ساتھ, تو پی ٹی آئی کے ساتھ اتحاد کرنے کی وجہ سے جماعت اسلامی وہ مطلوبہ نمبر گیم پورا کرنے میں کامیاب ہو گئی جس کی بنیاد پر میئر لا سکتی تھی. اب یہ وہاں پہ ٹرننگ پوائنٹ, اگر تو جماعت اسلامی کی سیٹیں عددی اعتبار سے زیادہ ہوتی پیپلز پارٹی سے, اور پھر اس کو کراچی میں میئر کا اس کو میئر نہ لایا جاتا, تو یہ اس کو آؤٹ رائٹ دھاندلی کہا جا سکتا تھا. لیکن چونکہ یہ سیاست ہے اور سیاست میں جوڑ توڑ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے, تو جماعت اسلامی نے پی ٹی آئی کے ساتھ اتحاد کیا. اب ان کے آدھے اتحادی وہ نہیں آئے, تو یہ کام جماعت اسلامی کا تھا کہ وہ اپنے اتحادیوں کو محفوظ کر کے رکھتے اور انہیں بر وقت وہاں پہنچاتے جہاں پہ الیکشن ہو رہا تھا. یہ عام انتخابات میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے. عام انتخابات میں ووٹر کو ووٹ ڈالنے سے روکا جاتا ہے, تو جو جماعتیں اپنے ووٹر کو الیکشن بوتھ تک پہنچا لیتی ہیں وہ پھر کامیاب ہو جاتی ہیں, جن کو یہ کام نہیں آتا وہ پھر منہ دیکھتی رہ جاتی ہیں. تو پاکستان کے اندر بلکہ دنیا میں بہت سے ملک جہاں جمہوریت ہے, سیاست کا یہی چلن ہے. آپ کا کام ہے ووٹر سے ووٹ ڈلوانا. تو جماعت اسلامی اپنے وہ جو پی ٹی آئی کے 30 لوگ تھے ان کے ووٹ نہیں ڈلوا سکی, تو نمبر گیم میں وہ ہار گئی ہے. تو مرزا وہاب نے 173 سیٹیں لی ہیں. اب ان کے ساتھ ان کی اپنی سیٹیں 155 بنتی ہیں, 14 مسلم لیگ نون ہے اور 4 جے یو آئی کے لوگ ہیں, تو وہ 173 ایک پی ٹی آئی کے یعنی امیدوار کا ووٹ انہوں نے نہیں لیا, کسی جماعت اسلامی کا ووٹ انہوں نے نہیں لیا. تو یہ تو پاکستان کے اندر ویسے پہلے بہت ہو چکا ہے. آپ دیکھ لیں نا سینٹ الیکشن کے اندر جنہوں نے کاجو صاحب کو, حاصل بزنجو صاحب کو, جن کی اکثریت تھی سینٹ کے اندر, ان کے لوگ ووٹ ڈالنے نہیں پہنچے, اور یا ان کے جو ووٹ ہیں دوسرے کے ڈبے سے نکلے. اور یہاں تو ووٹ دوسرے کے ڈبے سے نہیں نکل رہے. تو یہاں بنیادی طور پہ حافظ صاحب جذباتی ہو کے غلطی کر بیٹھے. غلطی تو ویسے انہوں نے ویسے ہی کر دی کہ اگر آپ کو یہ پتہ ہے کہ ایک جماعت جس کے اوپر اس وقت زیر اعتاب ہے پی ٹی آئی, تو خان صاحب سے جب انہوں نے ہاتھ ملا لیا تھا تو بنیادی طور پر تو انہوں نے اپنی شکست کی بنیاد رکھ لی تھی. عمران خان صاحب کے خلاف اس وقت ریاست جو ہے وہ سخت ناراض ہے, اور عمران خان صاحب کسی صورت جو ہے وہ نہیں دیکھنا چاہتے کہ ان کو کہیں سے بھی کوئی امید کی کرن نظر آئے یا کامیابی ملے. اب یہ وقت کا ایک چلن ہے اور ہمیشہ سے ہوتا ہے کہ کبھی آپ مسرت پہ ہوتے ہیں, کبھی آپ نیچے زمین کے اوپر لوٹ رہے ہوتے ہیں. تو اس وقت عمران خان صاحب کی پوزیشن یہ ہے. حافظ نعیم الرحمان صاحب اگریسو لیڈر ہیں, لیکن وہ ایم کیو ایم کے ہی سٹائل میں الیکشن لڑ رہے ہیں اور بات بھی کرتے ہیں. لیکن اصل تو معاملہ یہ کہ پی ٹی آئی سے اقتدار کی دیوی روٹ چکی ہے, اور اس اقتدار کی دیوی کو خان صاحب کی جو روحانی شخصیت اہلیہ ہے وہ نہیں ان کو منا پا رہی. تو پھر حافظ نعیم الرحمان کے پاس کون سی ایسی گدڑ سنگھی تھی کہ وہ کون سا ایسا منتر تھا کہ وہ بشا بی بی سے زیادہ یعنی ان کے پاس منتر تھا کہ وہ دوبارہ پی ٹی آئی کو کراچی میں میئر لانے میں مدد و معاونت کرتی. تو یہ ممکن نہیں تھا. اچھا, اب بھی کچھ نہیں بگڑا. ابھی بھی اگر پی ٹی آئی کے لوگ آپ کے ساتھ آنا چاہتے ہیں تو آپ موجودہ جو میئر آیا ہے اس کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس لے آئیے گا.
خان صاحب کے ساتھ بھی تو یہی ہوا تھا. خان صاحب بھی اتحادیوں کے بل پہ کھڑے تھے. خان صاحب کا تو ووٹ کسی نے نہیں توڑا, خان صاحب کے تو اتحادی چھوڑ کے چلے گئے. اس طرح آپ کے جو آدھے اتحادی تھے وہ چھوڑ کے چلے گئے, یا ان کو ابڈکٹ کر لیا گیا, یا ان کو کسی سیف ہاؤس میں رکھ لیا, کچھ بھی کیا گیا. تو طاقتور تو ہمیشہ ایسے ہی کرتا ہے نا. لیکن یہ سیاست ہے, اس کو آپ سیاست کہتے ہیں کہ انہوں نے آپ کا ووٹر پولنگ بوتھ تک نہیں پہنچا گیا. آپ کا الزام صحیح ہوا کہ یہ دھاندلی ہے, لیکن اس میں پھر آپ کی کوتاہی بھی کہ آپ کو سسٹم کا پتہ ہے کہ آپ نے اپنے ووٹر کو کیسے محفوظ کرنا ہے, آپ نے وہ اپنی نمبر گیم پوری کرنی ہے. اس میں جماعت اسلامی ناکام رہی ہے. خالی نعروں سے, جذبات سے کام نہیں چلتا. ان کو چاہیے تھا کہ اپنے جو 50-60 لوگ ہیں پی ٹی آئی کے, ان کو کسی جگہ اپنے سیف ہاؤس میں رکھ لیتے جماعت اسلامی والے. اس میں یعنی ملی جلی رائے ہے. لیکن پیپلز پارٹی نے حکمت عملی کے تحت میئر اپنا الیکٹ کرا لیا ہے. اور مجھ سے پوچھے تو میں سمجھتا ہوں کہ کراچی کو کسی رولنگ جماعت کا میئر ملنا یہ بلیسنگ ہے, اور میں سمجھتا ہوں کراچی کی قسمت بدل سکتی ہے. اس کی وجہ یہ کہ حکومت کے پاس بڑے فنڈ ہوتے ہیں, اور پیپل پارٹی چاہے گی کہ وہ کراچی کے اندر کام کرے, کیونکہ کراچی کے اندر اس کا ووٹ بینک بہت کم ہے. اس بار انہیں موقع دیا گیا کہ وہ ایم کیو ایم کی غیر موجودگی سے پیدا ہونے والے خلا کو پورا کرے اور ایک نیشنل لیول کی جماعت بن کے ابھرے. اگر پیپل پارٹی کو کراچی سے سیٹیں ملتی ہیں, وہ کام کرتے ہیں, کراچی کے لوگوں کی خدمت کرتے ہیں, تو وہاں کے لوگوں نے ووٹ دیں گے. جو بڑا مشکل ہارڈ ٹارگٹ ہے, کیونکہ پیپل پارٹی کے خلاف لوگ بہت زیادہ وہاں پہ ان کا ایک مائنڈ سیٹ ہے کہ کراچی میں بہت سارے آپریشن ہوئے, ان کے پیچھے پیپل پارٹی تھی. تو بہرحال اس کو وہ سندھ کے یہ بھی سمجھتے ہیں کہ سندھ کے حقوق جو ہے وہ زیادہ تر جو کراچی والوں کو نہیں ملے, وہ پیپل پارٹی کی وجہ سے نہیں ملے. تو ان کو یہ کام کرنے کا موقع ملا ہے, اور اگر کراچی میں وہ کام ڈلیور کرتے ہیں, اور کرنا چاہیے انہیں, اور میں سمجھتا ہوں اگر جماعت اسلامی اقتدار میں آ بھی جاتی, میئر ان کا آ بھی جاتا, تو وہ انہوں نے ساری عمر یعنی روتے رہنا تھا, نہ فنڈ نہیں مل رہے, یہ نہیں ہو رہا, وہ نہیں ہو رہا. جیسے وہ وسیم اختر رویا کرتے تھے تو یہ بھی رو لیتے. تو ان کو تو وہ چاہیے مشرف والا دور کہ نعمت اللہ خان بن جاتا کراچی کا ناظم, اور مشرف کا دور ہوتا, اور پھر وہ بڑے پیسے ان پہ لٹائے جاتے اور یہ وہاں پہ دھڑ دھڑ کام کرتے, اور پھر یہ نام کو بات ہے. جماعت اسلامی نے بڑا کام کیا, نعمت اللہ خان نے بڑا کام کیا, کوئی بات, اچھا کام کیا, لیکن فنڈ دیکھیں نا کہاں سے آ رہا تھا. اب اگر یہ حافظ نعیم الرحمان سمجھ لے بن جاتے میئر, تو ان کو فنڈ کہاں سے آتے؟ حکومت وقت تو پھر وہ اپنی ٹانگ اوپر رکھتی ہے نا. تو یہ عوام کے ساتھ زیادتی ہو جاتی کہ جی ان کے کام ہی نہیں ہو رہے. انہوں نے اپنا ووٹ دے دیا, آپ کو دے دیا, اب آپ کہہ جی کہ عوام نے مجھے ووٹ دیا, باہر نکل کے میرے ساتھ مجھے کرسی بھی لے کے دے. تو یہ تو نہیں نہ ہوتا بھائی جان. اگر یہ ساری جو لڑائی ہوتی ہے عوام سے ووٹ لینے کی, جمہوریت کی, یہ اس کا اینڈ رزلٹ نیچرل یہ ہے کہ آپ حکومت میں ہیں یا نہیں ہے, آپ کو حکومت ملتی ہے نہیں ہے. اگر آپ نے بڑی پاپولیرٹی لے کے سڑکوں پہ کھجل ہونا ہے, اور عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی طرح بڑے بڑے جلسے کرنے ہیں, اور اثر خان کی طرح لمبے لمبے جلوس نکالنے ہیں, تو پھر تاریخ میں آپ کو کوئی یاد نہیں کرتا, کیونکہ آپ نے کوئی ایسا کارنامہ اس کے علاوہ کوئی انجام نہیں دیا ہوتا. اتنے بڑی پاپولیرٹی کا, اتنے بڑے یعنی لوگوں کی محبت کا جو اصل کام ہوتا ہے, اس کو ووٹ بینک میں کنورٹ کرنا ہوتا ہے. اگر کوئی لیڈر یہ نہیں کر سکتا, تو پھر وہ معذرت کے ساتھ وہ پھر گلی محلے کے لیڈر ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ویڈیو. اپنا گرد و نواز کر لوں گا. بہت